نمازوں کے درمیان میں گشت اگر اس سے ہٹ کے کہیں ہو رہا ہے تو مہربانی فرمائیے درخواست ہے معتمانہ آج ہی مسجد کی پوری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے، بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر لیں، کسی کے جیسے بڑے چاہ رہے رائے والے ہم تو ویسے ہی کریں گے، سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ تو 2 نمازوں کے درمیان میں گشت، اور گشتوں میں بھی جو عمومی گشت میں کہا گیا ہم سے کہ بہتر جماعت وہ ہے جس میں 10 افراد ہیں، کیونکہ اس سے کہہ رہے بعض جگہ سے کہہ گئے کہ وہ چھوٹی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک دفعہ میاں جی محراب صاحب رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمومی گشت میں کتنے ساتھی ہونے چاہیے؟ جی میاں جی محراب صاحب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حاج صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کان سے گھنٹوں بات کرتے تھے اور ان کو اصولوں کی پوٹلی کہا جاتا تھا، اصولوں کی پوٹلی۔ تو حاجی صاحب سے بہت ساری باتیں میاں جی محراب سے پوچھتے ہوئے، تو میاں جی محراب سے کسی پوچھا میاں صاحب عمومی گشت میں کتنے ساتھی ہو جائیں؟ تو میاں جی صاحب نے فرمایا کہ میاں جی نے فرمایا کہ یہ سوال میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا تھا، یعنی مولانا نیاز سے، تو انہوں نے مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ عمومی گشت میں 10 ساتھی ہوں۔ تو میاں جی نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا دل کا عشرۃ کاملہ، یہ میاں جی اب سے خاص انداز کہ 10 کی جماعت۔ اگر کوئی حضور ہے تو بات الگ ہے کہ کسی بلڈنگ میں جانا ہے وہاں چھوٹی جماعت بھیجتے ہیں تو اور مجبوری ہے یا ساتھی کم ہے، ورنہ اور اگر ساتھی ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ہم 4 جماعتیں لے آئیں، 5۔ ایک دم کولمبو میں سری لنکا میں ہم گئے ہوئے تھے تو شام کو مختلف مسجدوں میں تشکیل میں جس مسجد میں میرا جانا ہوا تو میں مغرب سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے پہنچا تو 20-25 ساتھی بیٹھے ہوئے تو بات چل رہی تھی، بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اپنی زبان میں کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ گشت کی ترغیب آداب بیان کر رہے ہیں، 20-25 ساتھی بیٹھے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں گشت بھیجیں گے۔ اب بیٹھے مغرب کا وقت قریب ہو گیا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا عمومی گشت پہ نہیں بھیج رہے آپ لوگ؟ ترجمان سے کہا عمومی گشت پہ تو جماعت کے لیے، تو میں نے کہتی 20-25 تو یہاں بیٹھے ہوئے تو گیا کون ہوگا؟ میں نے کتنی جماعتیں گئی ہیں؟ چلے 15 جماعتیں گئی ہیں۔ میں نے کہتی ایک جماعت میں کتنے ہوتے ہیں؟ چلے 10 آدمی ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں اوپر سے جماعتیں آنا شروع ہو گئی، تو ایک مسجد سے 15 جماعتیں بھی عمومی گشت پہ جا سکتی ہیں، 10 بھی جا سکتی ہیں، 8 بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کے 10 ساتھیوں کی جماعت ہو جس میں پرانے زیادہ ہوں اصولوں کے جاننے والے۔ تو عمومی گشت کو اصولوں سے کریں گے تو یہ گشت خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اور جب پرانے ساتھی زیادہ ہوں گے تو گشت اصولوں سے ہوگا۔ اتنی تو ہمیں بڑوں نے اجازت دی اور کہا کہ عمومی گشت والے دن عصری طلباء اسکول کالج کے طلباء کو جوڑنے کے لیے تو ایک آدھ جماعت بنا دے، باقی اور کوئی جماعت نہ بنائے، حواس کی اس کی اس کے لیے تو پورا ہفتہ ہمارے پاس ہے۔ وہ ان تو سب کام کرنے والوں کے گشت میں شرکت کرتا ہے، کیونکہ عمومی گشت اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ، عمومی گشت دین کے ملنے کا درد و غم پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اس لیے عمومی گشت میں ہر پرانے کا شریک ہونا ضروری ہے، مسجد کے امیر کا بھی، مسجد میں ملکوں میں گئے ساتھیوں کا بھی، مسجد کے پرانے ساتھیوں کا بھی۔ اس دن کسی اور چیز میں کوئی نہ لگے، سب ساتھی گشتوں پہ جائیں، گشت سے ہی ہمارا تبدیلی سوچ مزاج کرے گا، اور شیطان پرانوں سے اسی کی زد ڈالتا ہے، اوپر سے لے کے جوڑیاں بنانے پہ لگے گا، دوسری گشت پہ سوچے گا، کوئی کہے گا ذکر میں بیٹھا دو، کوئی کہے گا دعا میں بیٹھا۔ شیطان کو گشت سے جان چھوڑواتا ہے۔ یہ مسجد کے حضرات نے فرمایا امیر بھی جائے، پرانے ساتھی بھی جائے، ذمہ دار بھی جائے، سب عمومی گشتوں میں جائے۔ یہ پورے ہفتے ہمیں چلائے گا۔ ہمارے تو مشورے والے حضرات بھی جاتے ہیں عمومی گشت میں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہ اب تو صحت کم کچھ عرصے پہلے تک باقاعدہ اپنی محلے کی مسجد کے عمومی گشت میں باہر جاتے ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب اپنی مسجد کے گشت میں عمومی گشت میں جاتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ بھائی افضل صاحب رحم اللہ ہمارے بڑے کراچی تشریف لائے، ایک محلے میں پہنچے، اس محلے کے عمومی گشت میں گئے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہ پچھلے سال جو حیدرآباد کا اجتماع تھا، فرمایا جی ہم براہ راست نہیں جائیں گے، راستے میں کسی جماعت کی نصرت کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو ساہیوال میں ایک جماعت تھی، عمومی جماعت، اس کی نصرت میں گئے۔ اثر سے پہلے پہنچے تو ساتھیوں کا خیال ہوا کہ اگر سفر لمبا ہے
اور جماعت اثر سے پہلے گشت کرنے کے بعد بیان، تو پھر حج صاحب نے شرکت کا طے کیا ہوا ہے، جماعت سے چاہیے حجر نہیں حجر نہیں، گشت تو 2 نمازوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ حیدرآباد کا سفر سر پہ ہے، شام ہو گئی ہے، حج صاحب نے کہا نہیں گشت کا وقت وہی رکھو جو ترتیب ہے، حج صاحب نے فرمایا، اور 1 گھنٹے تک انتظار کیا، اثر کے بعد عمومی گشت ہوا اور حاجی صاحب دامن اٹھا تو خود عمومی گشت میں تشریف لے گئے، خود عمومی گشت میں تشریف لے گئے۔ یہ عمومی گشت تو ایسی چیز ہے، تو 100% کی شرکت اور نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش، نقد ہم تقاضا اس ترتیب سے چلائیں، محنت اس ترتیب سے کریں کہ نقد جماعت ہمارے یہاں سے نکل جائے، ٹھیک ہے جی؟ اب تفصیل تو آپ کے سامنے ساری آتی رہتی ہے، مختصر وقت میں ساری تفصیل کا آنا تو مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ہے ہمارا دوسرا گشت مشکل ہے اور دوسرا گشت آسان ہے، تو یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دوسرا گشت کیسے، کہ دوسرا گشت کریں گے تو اپنا گشت آسان ہوگا، اپنا گشت مشکل اس لیے بنا ہوا ہے کہ دوسرا نہیں کر رہے ہیں، کہ 2 پہیے سے تو گاڑی چل سکتی ہے، 1 سے نہیں چل سکتی، اور جیسے 100% کا مقامی گشت ضروری، ایسی 100% کا دوسرا گشت بھی ضروری، جس کو بیرونی گشت ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ بھی ضروری، اور دوسرے گشت سے مقصود اطراف کی مساجد میں جماعتیں بنا کے کام کا اٹھانا، اطراف کی مساجد میں جماعتیں بنا کے کام کا اٹھانا، یہ دوسرے گشت کا موضوع ہے، کہ ہم تلاش کریں کہ کراچی کی کس مسجد میں ابھی تک کام نہیں ہو رہا، اس مسجد کے حالات لے کے وہاں گشت طے کریں، اور اس کے لیے بڑوں نے یہ فرمایا کہ صرف گشت والے دن جا کے شرکت کرنے سے اس مسجد کا کام نہیں اٹھے گا، بلکہ جو روزانہ کی ترتیب ہمارے ساتھی بنائیے 8 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی، اس میں سے ہم 2 ساتھیوں کا ہفتے میں 3-4 دن وہاں بھیج دیں، پھر جا کے وہ ملاقاتیں کریں، تعلق جوڑیں، دوستی لگائیں، فضا بنائیں، ان کے اندر شوق پیدا کریں اس کام کا، اور پھر جب گشت والے دن جائیں گے تو وہاں اجنبیت نہیں ہوگی، وہاں تعارف ہوا ہوگا، کوئی ساتھی ہم خیال ہم ذہن بنے ہوئے ان کو لے کے گشت کرے وہاں، 1 ہفتے گشت کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، اور اس طرح کریں کہ ان کو کام سے کھڑا کریں، سارا کام ان کے خود ہی کھڑے ہو گئے تو وہ کھڑے نہیں ہوں گے، بس پہلے ہفتے ان کو ساتھ لے کے کام کیا، تو اس ہفتے تک لیتے پھر 3-4 دفعہ ان سے ملاقاتیں کی، ان کے پاس بیٹھے، حوصلہ بڑھایا، اگلی مرتبہ ان سے اعلان کرا لیا، یا ان کے ساتھی کو متولی کلام بنا لیا، یا کسی ساتھی کو رہبر بنا لیا، یا کسی سے مغرب کا اعلان کرا دیا، اگلے گشت میں پورے ہفتے محنت کرنے کے بعد ان سے کسی سے گشت کی ترغیب بیان کروا لی، کسی سے درمیان میں بیٹھا کے بات کر لیے، ایک ساتھی کو برابر بیٹھا لیا، اس سے اگلے گشت میں کسی سے مغرب کے بعد کا بیان کرا لیا، یوں آہستہ آہستہ ہم ان کے پیروں پہ ان کو کھڑا کریں، کام کرنے سے آدمی کام والا بنتا ہے، سننے سے نہیں بنا کرتا، اور ان 3-4 ہفتوں کی محنت کر کے ان کو نقد اللہ کے راستے میں نکلیں، جب نکلیں گے تو کام کو سیکھ کے آئیں گے، مقام سے کام سے سیکھنا بڑا مشکل ہے، ہفتے 2 ہفتے کی محنت کر کے ان کی جماعت نقد نکالیں، اگر ہو سکے تو اپنے 1-2 ساتھیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ پورے ہفتے 3 دن میں محنت کر کے ان سے سارے کام کروائیں، اور 3 دن لگا کے جب آئیں گے تو اپنا سارا کام کرنے والا خود بن جائیں گے، اس طرح 3-4-5 ہفتوں کے بعد ہم اس مسجد کو بدل دیں، پھر دوسری مسجد میں چلے جائیں، 4-5 ہفتے وہاں اس طرح کام کرتے ہیں، اس طرح سال میں ہر مسجد کی جماعت سے 7-8 مسجدوں کا کام ہو سکتا ہے، اور آئیڈیا تفقد میں یہ پوچھتے ہوئے جب ملکوں کے لیے کوئی جاتا ہے نا تو ہمارے شورا والے ہیں مختلف شہروں کے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دوسرے گشت کے ذریعے کتنی مسجدوں میں کام شروع ہو گیا، یہ پوچھتے ہیں، اللہ ساتھی بتاتے ہیں کہ 4 مسجد میں شروع ہوا، 3 میں ہوا، 1 سال میں 2 میں شروع ہوا، تو اس طرح ہم ان کو کام پہ اٹھانا، لیکن ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں پہلے سے کام نہیں ہوتا، یا کام ہے اور انتہائی کمزور ہے، ان کو قوت پہنچانا، یا کام پہلے سے محسوس ہو رہا ہے تو وہاں جا کے تو ان کی قوت کو اور کمزور کرنا ہے، وہ بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ جماعت آگے یہ کر لے گی، ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں،
ہم پہ بھی بوجھ پڑے، مخانیوں پہ پڑے، اور اللہ کے فضل سے کراچی والوں کو اللہ نے استعداد دی ہے، سواریاں دی ہیں. ہم تو یہاں کے اطراف کے کوٹھوں میں بھی جا کے دوسرا گیٹ کر سکتے ہیں. یہ یورپ والے، امریکہ والے 60 میل، 70 میل، 100 میل دوسرا گیٹ کرنے جاتے ہیں. 2 گھنٹے کی ڈرائیو میں 100 میل چلیں گے. کراچی میں ہمارے اپنے بڑوں سے سنا جو اس طرح میں کام میں لگے، پلس روڈ والے میمن گوڈ جا کے دوسرا ٹیسٹ کرتے تھے، اور میمن گوڈ اس زمانے میں ایسی تھا جیسے 100 میل ملیز کے اندر جا رہا ہوں. آسان تھا سواریاں کہاں کی کیا پلس روڈ والوں نے. کہ بھائی کبیر احمد صاحب وغیرہ جو پرانے تبدیل میں لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں. سب کوٹھوں میں بھی جا سکتے ہیں، تو ہر مسجد کی جماعت کو مسجد مل سکتی ہے. یہ حضور کی مسجد نہیں مل رہی، یہ تو ہمارے سوچ کی کمی کی وجہ سے لگتا ہے. کوٹھوں میں جائیں، اللہ نے ہر مسجد والوں کو سواریاں دی نہ دی ہیں تو تھوڑا سا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں تو کتنا جو ثواب لگے. دنیا میں بھی تو آخر خرچ ہو ہی رہا. تو نئی مسجدوں میں جماعتیں بنا کے وہاں کام سے شروع کرنا اور اس مسجد کی جماعت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. اور یہ بھی کروں کہ ایک دفعہ کام کر کے کچھ عرصے تک اس مسجد کو چھوڑے رکھیں. یہ بات ہوتا ہے کیا؟ ایک مسجد والے کہتے ہیں ہماری 4 ہفتے پورے ہوگا اب تم آ جانا، وہ 4 ہفتے کر کے ہمارے تم آ جانا. اس مسجد والوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے، ان کو گوشت تو پڑتا نہیں. ان کے ذہن میں یہ کہ باہر والے آئیں گے تو میں چھوڑا، اسے 3-4 ہفتے ان کو چھوڑے، پھر ایک آدھ دفعہ کسی کو بھیج دے تو ساتھ ہو، پھر فکر مند کر دیں. میرے بھائیوں کسی کو کام پہ کھڑا کرنے کے لیے جان مارنی پڑتی، جان مارنا مسلسل. ہماری شیخی برات کی مسجد ہے، ہماری مسجد میں جو کام شروع ہوا اور بھی مسجد والے آتے تھے، ضروری کیش کرنے آتے تھے. وہ معمول کے مطابق اثر میں آئے، کوئی ساتھی اثر کے بعد آئے، کوئی معمول سے پہلے آئے، تو معمول کا بیان کیا بیان کر کے چلے جاتے. دو آتے تھے چلے جاتے. ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے اچھا کوئی کام ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کبھی ہم بیٹھتے تھے کبھی نہیں بیٹھتے تھے. پھر ہمارے بزرگ سے بھائی رائی بخش صاحب رحمۃ اللہ شو مارکیٹ والے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے ٹھان لیا وہ ہماری اٹینش پہ آتے تھے اور وہ اثر سے پہلے آ جاتے. وہ لانڈری میں کام کرتے تھے، صبح شو مارکیٹ سے لانڈری جاتے، وہاں سے وہ اثر سے پہلے ہماری آدمی تھکا ہوا ہو کیا حل ہوتا ہے اور کچھ ذکر کرتے تلاوت کرتے. پھر کیا دعا مانگتے ہو گئے. ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے سن 72 کی بات. اور پھر وہ اثر کے بعد ٹیسٹ کرتے، اکیلے ٹیسٹ کرتے. ہم بچوں کو لے کے سب اسکولوں میں پڑھتے تھے، کوئی بڑا خاص نہیں ہوتا. اور پھر وہی متولی کلام بنتے، وہی تو مغرب کا اعلان کرتے اور اس کے بعد پھر وہ اعلان کرتے اور پھر بیان کرتے اور بیان کر کے ہم سے چلے جاتے. وہ نہیں جاتے مسجد میں نفلیں پڑھتے رہتے، دعا مانگتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، پھر عشاء کی تعلیم میں بیٹھتے. اور بعض دفعہ اس وقت میں وہ جو فیشن میں نوجوان شریک ہوتے تھے، کسی کے ابا سے جا کے مل لیے، کسی کے دادا سے جا کے مل لیے، کسی کے بھائی سے جا کے مل لیے. یہ کام نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے محنت کر کے مہینہ بھر میں سیر و ذکی جگہ جماعت نوجوانوں کی نکال دی. ایسے نوجوان کی جس میں کسی کی ایک کی بھی داڑھی نہیں آئی. اب وہ جب جماعت میں نکل گئی، کام شروع کیا، ایک آدھ انہوں نے ساتھ دیا اور وہ تو اپنے فارغ ہو گئے. اب اس مسجد کا جتنا بھی کام 3-4 جماعتیں تو ملکوں کی جا چکی ہے، 70 کے قریب ساتھی سلسلے والے، وہ سارا ثواب بائی سب مرحوم کے متعلق. تو وہ ہمیں خیال ہوا وہ جو بیٹھے رہتے تھے نا مسجد سے جاتے نہیں تھے گھر، تھکا ہوا آدمی تو بیان کرنے والی سے کہتے تھے مختصر بیان کرنا، دعا کے وقت کہتے تھے مختصر دعا کرنا، اور جوتے اٹھائے اور جلدی. تو کام تو لگ کے اور جب کے اللہ سے منوانے سے ہوتا ہے. تو مغرب شاید اللہ سے طے کرا دے. ہم سب چلے جاتے ہیں لڑکے سے کون کے بچے میں اور نفرے پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب عشاء میں آتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے. ہم سوچ رہے ہیں روز کیا دعا مانگتے ہیں، روز کیا دعا مانگتے ہیں، اسی لیے سے دعا مانگ رہے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہی مانگتے ہیں. تو آج اس کے لگائے ہوئے پہنچے. اس طرح ہم ہر مسجد میں ہو جم کے اس مسجد کے ساتھ کے اختلاف
ان کے چودھریوں سے، ان کے سرداروں سے، ان کے بٹوروں سے، ان کے نوجوانوں سے یوں اختلاط کریں گے تو ہر مسجد سے یہ سیروری گشت کے ذریعے کئی مسجدوں کا کام ہو سکتا ہے. اس لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ. آج ایسی ترتیب بنا لیں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ، اور اس میں بھی 100% ساتھیوں کو لے کے جائیں اپنے، کیونکہ تفقد میں جو چیز پوچھی جاتی ہے یہ بھی زیادہ دونوں گشت ہوتے ہیں. ایک گشت میں دونوں کا تفقد نہیں ہوتا ملکوں میں جانے کے لیے. دو گشت ہمارے کام کا حصہ ہے. ایسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے اپنے آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ مہینے کا سہ روزہ ہے. جب کبھی نظام الدین شروع میں جانا ہوتا تھا، سہولتیں تھی تو کئی دفعہ جانا ہوا، تو نظام الدین میں اتنی بات سہ روزی کے حضرت جی سے سنتے اور مقامی دیکھتے تو ہمیں یہ لگتا تھا شاید نظام الدین میں ساری تقریر سہ روزی کی. اتنی اہمیت ہے سہ روزہ کہ ہر حال سے سہ روزے کی چھٹی نہیں ہے. کسی صورت میں چھٹی نہیں ہے. سہ روزہ ہر حال. تو اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سہ روزہ کیا ہے؟ ہر پرانے کا نئے نو ساتھیوں کو لے کے نکلنا، یہ سہ روزہ ہے. پرانے اکٹھے ہو کے نکل گئے، یہ سہ روزہ نہیں ہے. ایک ترتیب ہے پوری ہوگی. پورے مہینے ہر ساتھی ایسا محنت کر رہا ہو اپنے ساتھیوں کو لے کے کہ ہر ساتھی نئے نو ساتھیوں کو لے کے نکل رہا ہو. تو آپ بتائیے ہر مسجد سے کتنی جماعتیں نکلیں گی؟ باجوڑ کی ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی. باجوڑ جہاں کوئی شب جمعہ نہیں ہوتا وہاں مرکز میں نہیں ہے، اور کہ ہماری ایک مسجد سے 29 جماعتیں سہ روزے کی نکلتی ہیں. روزانہ ایک جماعت نکلتی ہے. ایک جماعت کو کہتے روزانہ ہم ہدایت دیتے ہیں اور ایک جماعت کی کارگزاری کرتے ہیں. تو میں نے سمجھا آپ نے 30واں دن کیوں چھوڑ دیا؟ 30ویں دن میں نکالتے. 30واں دن ہم نے اپنے بہت سارے آپس کے مشورے اور بہت سارے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جب باجوڑ کی ایک مسجد سے مہینے میں 29 جماعتیں یعنی روزانہ ایک جماعت نکل سکتی ہے تو کراچی کی ہر مسجد سے نہیں نکل سکتی. اللہ کے فضل سے ہماری ہر مسجد میں اتنی استعداد ہے کہ ایک دن میں ایک نہیں 2 3 جماعتیں بھی نکل سکتی ہیں. لیکن کبھی یہ ذہن سے سوچا نہیں. آج سوچ لیں اگر کسی مسجد میں 50 ساتھی 3 چلنے والے ہیں، اب تو کراچی کی سینکڑوں مسجدوں میں سے زیادہ ہے، اور ہر پرانا ساتھی اگر آپ کے ساتھ ایک جماعت نکالے تو 50 جماعتیں تو مہینے کی ہو گئی نا. اور بڑی آبادی میں سے 9 کو تیار کرنا کیا بڑی بات، بڑی آبادی. میں سرکار صاحب مرحوم رحم اللہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک جماعت رائے میں کام کر کے واپس جا رہی تھی. اس کے ایک ساتھی کسی تقاضے سے ملتان میں اترے اور اندازہ نہ وہ ٹرین چل گئی. اب یہ رہے یہاں پلیٹ فارم پہ اور ٹرین ڈرائیور کی طرف. اب میں کہ کیا کروں؟ تو جا کے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ اگلی ٹرین کب جائے گی؟ 2 گھنٹے بعد جائے گی. تو 2 گھنٹے کو قیمتی بناؤ. تو ایک قلی کے پاس گئے، اس سے بات کری اور اس کو چلے کر تیار کیا. اس کو لے کر دوسرے قلی سے بات کی. 6 قلیوں کو 1 گھنٹے میں چلنے کے لیے تیار کیا. اب کا کبھی تبلیغ میں تو اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، تو کبھی جلدی جا کے اپنے 2 جوڑے لے آؤ، 2 چادریں، بستر، تکیہ لے آؤ، پیسے لے آؤ. وہ عملیہ طبقہ اسٹیشن کے قریب رہتا ہے اچھی آبادیوں میں. یہ دوڑے گئے اور لے کے آ گئے اور پلیٹ فارم پہ گئے، ٹکٹ لیا اور 6 ساتھیوں کو ڈرائیور لے کے آئے کہ امیر صاحب 2 گھنٹے میں یہ 6 ساتھیوں کی چلنے کی جماعت تیار ہے. تو 2 گھنٹے میں اسٹیشن پہ چلنے کی جماعت تیار ہو سکتی ہے تو ایک محلے میں 9 ساتھیوں کو سہ روزے کو تیار کرنا آپ خود سوچیں. انہوں نے ٹھانا اسے تیار ہے. میں اور آپ ٹھان لیں ہر ساتھی اپنے ساتھ جماعت تیار کر سکتا ہے. اور دیکھیے بھائیوں، جب نئے ساتھیوں کو لے کے نکلیں گے تو ہماری فکر بھی بڑھے گی. ہماری فکر بھی یہ 9 سے کام لینا اور نئے ساتھی بھی آگے بڑھیں گے. اب ایک جماعت میں 10 میں سے 7 3 چلنے والے ہو، 2 چلنے والے نئے ساتھی، ایک ایسا دکھا بیٹھے رہے بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو کہ میری باری کہاں آئے گی؟ 9 کے 9 ساتھیوں کو گاؤں والا بنا کے آپ نے تو سہ روزہ کیا پڑھایا بتایا حضرت نے؟ ہر پرانا ساتھی اپنے ساتھ 9 نئے ساتھیوں کو لے کے نکل رہا ہو.
اس دفعہ بھی حاجی صاحب نے وہ پرچہ نکلوایا، حضرت رحمت نے 5 اعمال لکھ کے دیے تھے نا مشورے والوں کو، وہ سارا پڑھوایا، اس میں یہ ساری باتیں لکھی تھی۔ راوی نے ایک عرصے تک کارگزاری میں واپسی والے وہ 5 اعمال کو تفصیل سے پڑھ کے سناتے رہے کہ کیا کیا ہے۔ کچھ دن سے ہمارے ذہنوں سے وہ بھولتی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے نا کہ سیروزے میں ہر پرانا ساتھی نئےوں کو نو کے لے کے نکل رہا، اور یہ سیروزہ ہمارا دیہاتوں میں لگے، گوٹھوں میں لگے۔ جو نکلنے والوں کی تربیت دیہات میں ہوتی ہے وہ شہر کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہمارا پرانوں کا خیال ہوتا ہے کہ نئے ساتھیوں کے اکرام میں ڈیفینس کی مسجد بھیجو، یہ ہمارا اپنا خیال ہے۔ ان کی طبیعت تو کاٹھور کے کچے دیہات میں ہوگی، جہاں کنویں سے پانی کھینچ کے نکالنا پڑے، رات کو دیا جلانا پڑے، نوجوانوں کی تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ جو زور سے پانی کھینچ کے کنویں سے نکال کے وضو کرے گا، اس وضو کے انوارات کیا ہوں؟ مشقت اور مجاہدے سے آدمی کو ملا کرتا ہے۔ اب رات کو چراغ جلا رہے ہیں اور اس سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا پگڈنڈیوں میں جا کے عمومی گشت کر کے آ رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، دور سے پانی بھر کے لا رہے ہیں، گاؤں میں بس آلو ملے اس کو پکا لیا۔ نئے ساتھی ہوتے تو یہی طرف وہ خوش ہو جاتے ہیں، اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جتنے نئے ساتھیوں کو دیہات میں بھیجا وہ بن کے آئے، اور بار بار وہ کہتے کہ وہیں چلیں گے، وہیں ان کے لیے تو نئی چیز ہے نا۔ تو اس لیے ہم اپنی طبیعت سے ذرا صبر کر کے نئےوں کی ترقی کے لیے دیہاتوں میں سیروزے لگوائیں، اور اب کہاں رہے دیہاتی کنویں والے اور چراغ والے، اب تو ہر جگہ نل آ گئے اور بجلی آ گئی۔ ہمارا اس سے بھی شہر کے مقابلے میں تو سادگی کی فضا ہوتی ہی ہے، سادگی سے آدمی کا مزاج بنتا ہے، طبیعت متاثر ہوتی ہے اور عمل کی طرف طبیعت چلتی ہے۔ اس لیے دیہاتوں میں سیروزہ لگے۔ اگر ہمارے روزانہ والے ساتھی شہر کا رخ بھی دیں، ان سے معذرت کر لیں کہ ہم نے تو اپنے ساتھیوں کو دیہات کے لیے تیار کیا ہے، آپ اسے دیہات کا رخ دیں، کریں گے انشاءاللہ ایسے نا؟ تو اپنی جماعتیں دیہاتوں میں لے کے جائیں اور دور دور جہاں جا سکتے وہاں تک چلے جائیں۔ یا پانی نہیں ملتا، گاڑیاں اللہ نے ہمیں جیوی ہے، اپنے 8-10 پانی کی کین لے کے چلیں گے۔ یا راشن نہیں ملتا، 3 دن کا راشن لے کے چلیں گے۔ آخر دنیا والے بھی تو پکنک منانے جاتے ہیں تو کرتے ہی ہیں۔ وہ سعودی عرب میں دیکھا نوجوان، وہاں تو یہاں کی طرح ہریالی چیزیں ہیں نہیں، نوجوانوں کا شوق ہے پکنک کا، تو وہاں ریگستانوں میں پانی تو ہوتا نہیں ہے، تو پانی کے بڑے بڑے وہ کین بھرتے ہیں، ان کے بڑی بڑی جیپیں ہیں، اور وہ اپنا خیمہ لیتے ہیں اور اپنا چراغ لیتے ہیں اور اپنے بکرے لیتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں جنگل کی لکڑی توڑی اور انہوں نے لکڑی جلائی، بکرا ذبح کیا، اس سے آدھا کچا بھونا کھایا، اور پانی کی کین ان کے ساتھ ہے، 1-2 دن گزار کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ تو مشقت برداشت کر ہی رہے۔ تو دین کی نسبت سے جو کریں گے، اس پہ جو ترقی ہوگی وہ تو عجیب ہوگی۔ تو دیہاتوں میں سیروزہ دیکھیں، شہروں میں رخ دے دی تو استعمال کر لیجیے روزانہ والوں سے، انہیں ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے اپنے ساتھیوں کے دیہات کے لیے تیار کیا ہے، ہمیں آپ دیہات کا رخ دیں۔ سارے اطراف میں ہمارا کام ہو، اور 3 دن بھائی کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے، 72 گھنٹے۔ اور یہ بات ہم سے کہی گئی کہ ہر مسجد اپنی جماعت نکالے، اپنی مسجد جماعت، اور مسجد سے اس کو روانہ کرے، اور 2 ساتھی طے کرے ان کے ہدایات کے لیے، جو پوری ہدایت ان کو گھنٹہ بھر تک ہے، پورا کام کرنا۔ بغیر ہدایات کی جماعت گئی تو ادھورا کام ہوا، ادھورا کام۔ مسجد سے جماعت روانہ کریں اور پوری ہدایت سے، اور 72 گھنٹے پورے کر کے مسجد میں واپس آئیں، اور یہاں بھی ان کی مسجد میں ان کی کارگزاری بھی سنی جائے، کارگزاری، جس سے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھے گا۔ نئے ساتھیوں کو کوئی چیز موقع کی چیز بتانی ہوئی تو بتانے کا موقع ملے گا۔ کارگزاری یہ جو رواجی چیز ہماری چل پڑی ہے نا کہ صبح کے مشورے کہتے ہیں مختصر سے کارگزاری سنا دو، وہ 1.5 منٹ میں کارگزاری سنا دیتے ہیں، یہ کوئی کارگزاری ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو اطمینان دلانا ہے کہ ہماری سیروزے جماعت کی کارگزاری ہوگی۔ بھائی ہر جگہ افتتاح نہیں چلا کر، آپ اپنے 2 پرانے ساتھی طے کریں مسجد کے مشورے میں، جیسے کہ آج جماعت ہماری اتوار کی رات کو واپس آ رہی ہے،
اتوار کے صبح کے مشورے میں طے کر لیں کہ جو سیروزے کی جماعت آ رہی ہے اس کی کارگزاری کون ساتھی سنیں گے، وہ ساتھی اس کی کارگزاری سنیں، کارگزاری میں جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ سمجھا دیا جائے اور ان کا حوصلہ بڑھایا جائے اور آگے کے ارادے کرا لیے جائے. تو انشاءاللہ ایسے سیروزے لگیں گے نا. اور یہ سب بات تو آپ کے علم میں ہے نا کہ اب مدنی مسجد سے کوئی سیروزے کے لیے کسی کی تشکیل نہیں ہوتی. مدنی مسجد سے اب کسی کی سیروزے کی تشکیل نہیں ہوتی. اگر کوئی اکا دکا ساتھی بھی آ جائے تو ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے محلے والوں کے پاس واپس جا کے ان کے ساتھ جماعت بنا کے نکلے. اس کی درخواست ہے کہ کوئی بھی ایک دو ساتھیوں کو مدنی مسجد نہ بھیجے. اب 1.5 مہینے سے یہ ترتیب بن گئی ہے کسی بھی ساتھی کی سیروزے کی تشکیل مدنی مسجد سے نہیں ہوتی، نہ یہ سیروزہ والوں کو ہدایت دی جاتی ہے. اگر کوئی جماعت پوری بن کے آ گئی ہے اور وہ شب جمعہ میں قیام کر کے صبح رخصت ہو رہے ہیں تو وہی ساتھی اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے اور ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ فوراً روانہ ہو جائے. وہ کوئی ٹھہرے نہیں ہے، فوراً روانہ. ناشتہ بھی کرنا ہے تو تشکیل کی جگہ جاتے ہیں. اس ناشتے کے انتظار میں 11 بج جاتے ہیں. اگر کوئی آ گیا یہاں تو اس کہتے ہیں خود ہدایت دیں، رخ کے روزانہ والے ساتھی دیتے، یا پھر نہ تشکیل کی جاتی ہے نہ رخ دیا جاتا ہے. اس کے سب کے ذہن میں وہی ہے کسی کو نہ بھیجیں. اپنے محلے کی ترتیب بنائے، محلے میں سے ساتھی تیار ہوئے، اب کوئی ضرورت محلے والوں کو بورج پڑتا ہے، اس کو سوچتے ہیں کہ جماعت کی تکلیف کیسے ہے. اس سے ان کی استداد پڑتی ہے. دیہاتوں میں لے کے جانا 72 گھنٹے کا سیروزہ اور ایسی مستورات کا سیروزہ بھی 72 گھنٹے کا ہی. اس دفعہ رائے منڈل مشورے میں کئی شہروں والوں نے سنایا کہ ہماری 100% مستورات کی جماعتیں 72 گھنٹے لگا کے ہی آتی. آج سب نے فرمایا آ گیا سیروزہ تو مستورات کے 72 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. تو ہمارا یہ مجمع بھی طے کر لے جب آئندہ ہم بھی مستورات میں جائیں گے تو پہلے سے یہ ذہن بنا کے جائیں گے کہ 72 گھنٹے لگا کے آئیں گے. سب تیار ہیں اس کے لیے نا انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں جیسے جس ترتیب پہ کام ہے اس پہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا کارگزاری کا کہ میں یمبو 3 دن کی جماعت سے گیا تھا اور 72 گھنٹے پورے کر کے واپس آیا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ یمبو جماعت سے سیروزہ کے لیے گیا اور 72 گھنٹے پورے کر کے واپس آیا. جب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ 72 گھنٹے پورے کرتے ہیں تو ہم سب کو تو بہت زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو 72 گھنٹے کا سیروزہ اور سیروزے کو اور زیادہ مت. اب ہمارے یہاں ہم کمیوں کا تو تذکرہ نہیں کرتے. جتنی جماعتیں سیروزے کی ہونی چاہیے اتنی ابھی بن نہیں ہے. ہر مسجد والے اس کی فکر کرے، آج بیٹھ کے سوچے کہ ہم اس کی کیا ترتیب بنائے. ہر پرانا ساتھی اس طرح محنت کرے گا تو انشاءاللہ ہماری جماعتیں اس سیروزے کی بھی بن جائیں گی. اور ایک درخواست کی تھی کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک ضروری چیز ہے ہم سب کے آپس کی تقویت کے لیے اور کام میں آگے بڑھنے کے لیے، وہ ہے شب جمعہ. شب جمعہ حاجی صاحب دعوت برکاتہم ایک مرتبہ نظام الدین تشریف لے گئے تو کسی موضوع پہ کوئی بات چلی کہ شب جمعہ ذکر کے بارے میں. تو بھائی صاحب یعنی ذکر کرتے ہیں اور مجمع میں اور ذرا بیرون والوں کے سامنے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مولانا الیاس صاحب وہاں بارہ بنسی ہیں جو کتاب بھی اکثر پڑھتے تھے پہلے. ان کا گھر نظام الدین کے اندر ہی ہے، سب کے 4 دیواری کے اندر مکان تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے گھر رات آ جائیں تو آپ کو ذکر کرنے کی گنجائش مل جائے گی. ایسا میرا ٹھیک ہے. تو جب رات ہونے لگی تو انہوں نے کہا سب گھر نہیں بھائی آج تو شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہاں دیکھیے مسجد کی 4 دیواری میں 4 دیواری میں تو بھی نہیں. شب جمعہ میں 4 دیواری سے شب جمعہ میں مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور جانے بھی ذکر کے لیے تھا، آرام کے لیے نہیں. تو آپ بتائیے شب جمعہ میں کتنا ضروری. اور شب جمعہ رات کے قیام کو کہتے ہیں، رات کے قیام کو کہتے ہیں. یہ ایک ہی شخص ہے اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کی اور ہم ظاہر ہونے کی. ایک ہی شخص. ایک اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ
حاجی صاحب بھائی افضل صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے تھے، کوئی سفر تھا تو 2-3 دن کا قیام تھا تو روزانہ مجمع کو بلایا. شب جمعہ مکی مسجد میں ہوتی تھی تو جمعرات کو بیان ہوا کسی بزرگ کا، اور جمعے کے دن بھی بیان ہوا کسی مقام میں مفتی صاحب کا بیان ہو رہا تھا. حاجی صاحب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جو پہلے مکی مسجد میں دیوار ہوتی تھی. تو ایک پرانے ساتھی بیان کے دوران آئے، بھائی صاحب نے انہیں بلایا، کہتے کہ بھائی کل تم نظر نہیں آئے. انہوں نے کیا خدمت کل وہ کہیں شادی تھی وہاں جانا تھا تو دیر ہو گئی تھی. پھر وہاں پہ تم نے سوچا ہوگا اب تو بیان بھی ختم ہو گیا، تعلیم بھی ختم ہو گئی، ساتھی سوئی گئے ہوں گے تو سونا ہے تو گھر میں سو جاؤں. فرمایا گھر کا سونا اور اللہ کے راستے کا سونا برابر نہیں ہوتا. اگر کسی مجبوری سے تمہیں دیر بھی ہو جائے تو جمعرات کو سو مکی مسجد میں آتے، سو مکی مسجد اگر کسی وجہ سے. اب تو دیر ہونی نہیں چاہیے. اور پھر تو ہم سب سے معذرت کر لیں، کوئی شادی کا کارڈ بھی دے تو تمہیں بھی معاف کرنا بھائی ہماری جمعرات کو مشغولیت. کوئی دعوت بھی کرے انفرادی، بات کہتے ہیں سسرال میں دعوت کی تو سسرال والوں کو اتنا تو پتا ہو کہ یہ شب جمعہ میں جاتے ہیں. اگر دعوت قبول کے رکیں گے تو ان کو تو آسان ہے تو آ ہی جاتے ہیں. تو اس سے معذرت کے بعد کہ ہم جمعرات کو نہیں آ سکتے تو آج تو ہماری مشغولیت ہے. کوئی دفتر کا کاروبار کے بھی کام آ جائے اس سے بھی معذرت کہ جمعرات کو میری مشغولیت ہے. اور شب جمعہ ہماری اصل سے لے کے صبح بیان کے ختم ہونے تک ہے. اور یہ تینوں بیان اہم ہے. تینوں بیان اثر کے بعد کا بیان بھی بہت اہم، مغرب کے بعد کا بیان بھی بہت اہم، رات کا قیام بھی، اور پھر صبح کا بیان بھی. ایسا فرماتے سبحان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کا بیان تو شب جمعہ میں کسی اور سے کرا بھی لیا کرتے تھے، لیکن فجر کے بیان ہمیشہ خود کرتے تھے کہ اب رات عید کے ماحول میں رات گزاری ہے، اب ذہن صاف ہوئے ہیں، اب جو بات کی جائے گی وہ دلوں میں اترے گی. اس لیے جمعے کی صبح کا بیان بھی بہت ضروری. ان ویگن والوں سے کہہ دیں کہ کوئی فجر سے پہلے کا ویگن نہ لگائے. لیکن احتیاط کے بعد ویگن آئے. یہ تو ایک اجتماعی سزا بن رہی ہے جانے کی. اکا دکا کسی کا مسئلہ سے چلا جائے گا، لیکن سنجے کا تقاضا ہوتا ہے اب وہ اسے چلے گا سزا تھوڑی بناتا ہے. یہ ویگنے بنا کے سواریاں بنا کے تو ایک سزا بنا رہے ہیں سب کو لے جانے کی. اتنا اہم بیان فجر کا اور وہ چھوٹ جائے صرف سواری کی وجہ سے. کیا خیال ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں گے نا انشاءاللہ کہ جتنا مجموعہ مغرب کے بیان ہے اتنا ہی مجموعہ ہمارا فجر کے بیان سے بھی. اور نمبر جو تو اتنی گھنٹے بھر کی تو بات ہے. اور یہ کہا کہ پوری مسجد کی جماعت اکٹھی ہے. میں تبلیغ میں لگے 72-73 میں ہماری مسجد کے امیر صاحب کیا عبد المجید خان صاحب رحم اللہ انتقال ہو کے رائے میں مقیم تھے. تو جب ان کے پاس گاڑی کی بات کے پاس گاڑی نہیں تھی تو عبد المجید خان صاحب ہم سب کی رعایت سے اپنی گاڑی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ بس میں ہی آتے تھے. اپنی گاڑی چھوڑ کے بس میں آتے تھے. اور ہمارے بس سوسائٹی سے نہیں ملتی تھی، حیدرآباد کالونی پیدل آنا پڑتا تھا. حیدرآباد کالونی سے بس ملتی تھی، وہاں تک پارٹی بستر کھانا ساتھ اور مسجد کی جماعت کے ساتھ بس میں آتے تھے تو واپس میں پھر واپس آتے تھے. یہ مسجد کی جماعت اکٹھی جائے، آپس میں راستے میں مذاکرہ کرتے ہوئے جائے اور مسجد وار یہاں ٹھہرے اور پھر مسجد وار ہی واپس ٹھہرے. یہ کسی وجہ سے کہا گیا ہے. اکٹھے آئیں گے ایک ذہن ہوگا، اکٹھے ٹھہریں گے ذہن بنے گا، رات دسترخوان پہ اکٹھے ہوں گے محبتیں بڑھیں گی، رات سوتے سوتے دین کا مذاکرہ کرتے سوئیں گے، کام کی فکر پیدا ہو. یہ شب کام کی فکر کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ اتنی اہم شب، اس میں تو ہم سب کو 100% قیام کرنا ضرور. اور پرانی جیسے چلیں گے نیا مجموعہ ویسے چلیں گے. سونے جو ہے آدمی کو پانی یاد ہو جائے. دوسروں کے اطلاع بھی سارا موجود ہے جو گھروں میں ہوتا ہے. تو شب جمعہ میں اکٹھے آئے، اکٹھے ٹھہرے اور ساری جماعت. اور کھانے کے بارے میں یہ کہا گیا ہر ساتھی اپنا کھانا ساتھ لے جائے.
اب ساتھی اپنا کھانا ساتھ لے کر ایک دفعہ امریکہ کے ایک شہر والوں نے رائے کے اجتماع کے بعد مشورہ ہوتا ہے، حضرت جی کے سامنے بہت اصرار سے یہ بات رکھی کہ ہمارے ساتھی 60 میل 70 میل دور جاتے ہیں، شام کو پھر ڈیوٹیوں سے سیدھے شب جمعہ میں آتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم $2 جمع کر کے اجتماعی کھانا پکا دیا کریں۔ حضرت فرمایا نہیں بھائی، پھر اپنے ساتھی کھانا لے کے آئے، پھر انہوں نے عذر کیا کہ نئے ساتھی لے کے آتے ہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا کیا کریں۔ حضرت بھائی اس کا ذہن بناؤ، تمہارا تو ٹھنڈا ملک ہے، صبح دفتر جاتے ہو اپنا کھانا ساتھ لے جایا کرو، وہ کھانا ساتھ کو واپس لے آیا کرو۔ نہیں اجازت دی اجتماعی کھانے کی، نہیں اجازت، ہر ساتھی اپنا کھانا، اور ایک آگے کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ ایک ساتھی کا اور لے آئے تاکہ دیہات کا کوئی ساتھی آیا، نیا ساتھی آیا تو اس کو دسترخوان پہ بیٹھا دیا۔ اگر 20 دسترخوان کے ساتھی ہیں تو 20 کا کھانا زیادہ ہے، ہم 20 مہمانوں کو جو دیہات سے آئے نئے ساتھی ان کو کھلا سکتے ہیں، تو اپنا اپنا کھانا ہی لائیں گے نا بھائی۔ اور اگر اس سے ہٹ کے کہیں کوئی چیز چل رہی ہے تو درخواست ہے آج ہی سب مشورہ کر لو، سب پرانے ساتھی جب ہے میرے بھائیوں، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں چاہے مشکل لگے لیکن بڑوں کی بات ماننے میں ہمارا فائدہ، ہمارا فائدہ۔ اور ہمیں پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کو کسی دعوت بھی کرنی ہے تو گھروں میں کرے، شب جمعہ میں نہ کرے۔ میں نے اسے ایک بھگوان سے میری دیکھ کیسی رکھی ہے، یعنی اس کو غریبہ تھا تو ساتھیوں کی یہاں دعوت کی ہے، تو غریبہ تو گھر کرنے کی جگہ ہے، بچے کا عقیقہ تو گھر کرنے کی جگہ ہے، کوئی بات ہوا ہے تو اس سے آپس گھر کرنے کی جگہ ہے۔ مدری مسجد میں تو ہر ساتھی اپنا کھانا لے کے آئے، نہ یہاں پہ کوئی دیکھ نظر آئے، نہ یہ کوئی بڑا پتیلا نظر آئے، نہ تو لمبے چوڑے دسترخوان نظر آئے، نہ اجتماعی پیسے جمع ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہر ساتھی اپنے گھر سے، جو بات یہ آسان ہے، چل سکتی ہے اور پائیدار ہے، انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے نا۔ اور اس میں ایک آخری طرف سے کروں کہ رات کو اپنے پہرے کا انتظام بھی ساتھی خود کیا کریں۔ ٹھیک، ہاں، اس سے پہلے بات اس کی رمضان المبارک آ رہا ہے تو رمضان میں بہت جذبہ ہوتا ہے کھلانے کا، افطار کرانے کا، بہت مبارک جذبہ، اللہ اس میں برکت دے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 68222999، موبائل 0332179409۔ علمی کیسٹ گھر۔